بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرونا وائرس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک اور اسپیکٹ رکھنا چاہتا ہوں، ایک اور زاویہ جو ہمارے معاشرے میں نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا اور لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا۔ گو کہ وہ اس بات کو ایک مذاق کے پہلو سے بولتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں ایک پیغام ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرح مذاق میں کہتے ہیں کہ جی کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے وہ کافر قوم جو ہیں وہ پیش کریں گی۔ ان سے مراد آبویسلی ویسٹرن ورلڈ ہے، ویسٹرن سیولائزیشن ہے، جہاں پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ خوب ہوتی ہے اور وہ ساری دنیا اس سے مستفید بھی ہوتی ہے۔ گو کہ یہ بات ایک مزاح میں کے پہلو سے کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو بیان کرتے ہیں جیسے کہ وہ کافر ہیں۔ میں آپ کے سامنے ہمارے دین کی انڈرسٹینڈنگ کی جو بنیادی کلید ہے اس ٹرم کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے دی ڈیفینیشن آف ہو از اے کافر۔ کافر کون ہے؟ کافر کا لفظ صاف ظاہر ہے کہ ایک اس سے یہ بات نکلتی ہے جو انکار کرتا ہے، یعنی آپ کے سامنے کوئی چیز رکھی جائے، آپ اس کو انکار کر دیں۔ اس میں جو پہلو انہیرنٹ ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ ہے جانتے بوجھتے انکار کرنا۔ یعنی آپ کو اسلام کی روح سے، قرآن کی روح سے اور اللہ کی دعوت کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ کو یا کسی شخص کو حق پیش کیا جائے اور وہ حق اس پر واضح ہو جائے اور اس کا دل ٹیسٹیفائی کر دے، یہ گواہی دے دے اپنے آپ کو کہ یہ بات ایسی ہی ہے، اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دے جانتے بوجھتے، نوئنگلی، وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ٹھہرتا ہے۔ اچھا، اب اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے، لہٰذا اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی دلوں کا حال نہیں جانتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حال نہیں جانتے، نہ جانتے تھے، نہ جانتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد علیہ السلام تک کوئی دلوں کا حال نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام تک نہیں جانتے، صرف اللہ جانتا ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے کھلا دشمن تھا۔ ایک تو دشمن تھا نا ابو جہل، وہ ڈنکے کی چوٹ پر دشمن تھا، وہ منہ پر کہتا تھا میں نے بات نہیں ماننی، میں تمہارا دشمن ہوں، وہ بدر میں لڑا۔ لیکن جو اس سے بھی زیادہ گھنونا جرم اور دشمن منافق تھا، جس کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، مدینہ میں when he died، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مغفرت چاہی اللہ سے۔ اللہ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ 70 بار آپ اس کی مغفرت چاہیں گے، میں نے نہیں معاف کرنا۔ پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنی چادر دی اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کیونکہ رسول اس جگہ پر کھڑا ہے، اخلاقیات کی وہ معراج پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے لیے بھی وہ پیکر رحمت ہے ان کے لیے۔ وہ تو اللہ کا اپنا اصول ہے کہ میں نے معاف نہیں کرنا، اور اللہ دلوں کا حال جانتا ہے کہ کتنا اس نے جانتے بوجھتے انکار کیا۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، سورہ نمل 27 سورہ، آیات 13-14، اور اس قسم کی آیات دیگر آیات اور بھی ہیں، لیکن میں نے یہ انتخاب کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرات قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبۃ المفسدین۔ اس کا ترجمہ ہے، پھر جب ہماری یہ آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ان کے سامنے آئیں۔ یہ سورہ نمل ہے جس میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ چل رہا ہے، قصہ۔ تو اس میں اللہ کہہ رہا ہے جب ہماری یہ آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے،
انہوں نے ظلم اور گھمنڈ کے باعث ان کا انکار کیا. ایروگنس. درا حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کو تسلیم کر چکے تھے، ان کے دل تسلیم کر چکے تھے. سو دیکھو ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا. تو یہ اللہ نے قرآن میں جس کو کہا، جن کے بارے میں کہا یہ کافر ہے، تو یہ اللہ کا ایکچول پیغام ہے، وہ کافر ہے. اس کی بڑی اچھی مثال میں آپ کے سامنے سورہ الکافرون ہے، ہمیں زبانی یاد ہے، قل یا ایھا الکافرون. اس سورت کا ٹائٹل ہی سورہ الکافرون. اور وہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کل کا مطلب ہے حضور اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے کافرو. حضور خود نے خود نہیں کہا. اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خدارا الذین کفروا، جس میں قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جانتے بوجھتے انکار کیا. اللہ کہتا ہے شر البریہ، وہ ورسٹ بینگز ہیں. اچھا، اس کا یہ مطلب ہوا کہ دراصل کافر جو ہے وہ مسلمان اور غیر مسلم کی پہچان نہیں ہے. وہ بیسیکلی ایک آنیسٹ پرسن اور کرمنل کی پہچان ہے اللہ کی نگاہ میں، آپ کے میرے نگاہ میں نہیں. ہم کسی کو اس زمانے میں 100 سال حق پیش کرتے رہیں. اس پہ 2 سوال ہیں. کیا میرے پاس حق ہے جو میں پیش کر رہا ہوں؟ کیا جو میں سمجھتا ہوں حق ہے، کیا وہ واقعی میں ایسا ہی ہے؟ ایک تو مجھے یہ نہیں پتہ، اور اگر میں اگلے کو پیش کروں گی تو کیا میں کنکلوسیولی کروں گا اس حد تک کہ اس کے دل گواہی دے دے کہ یہ صحیح ہے؟ یہ رسول کا اور نبی کا درجہ ہے کہ وہ اس حد تک واضح کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جی آپ نے حق بالکل واضح کر دیا، ہم نہیں کر سکتے. اسی لیے میری ان کلپس میں ایک کلپ ہے رولز آف انگیجمنٹ، سورہ نحل 16 سورہ کی 125 آیت، جس میں اللہ کہتے ہیں کہ آپ میری بات حکمت سے، عمدہ نصیحت سے اور احسن طریقے سے پہنچا دیں. یہ آدھی آیت ہے. وائی ان دی لیٹر آیت اللہ سیز بیکاز آئی نو کون میرے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور میرے پاس علم ہے کون میرے راستے پر ہے. اس لیے مذاق میں بھی کہنا کہ جی وہ کافر کریں گے، چلیں وہ تو مذاق کی بات ہے، لیکن دراصل وہ کافر نہیں ہے. کافر ہمارے اندر سے بھی ہو سکتے ہیں کافر. یاد رکھیے، تو جانتے بوجھتے انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. اٹ کین بی اے مسلم، اٹ کین بی اے نان مسلم. It has got nothing to do with this distinction. It has got everything to do with the distinction of being honest in the eyes of God or a criminal in believing the truth when it strikes your heart and your heart testifies and your conscience testifies it's the truth. اس وقت امتحان شروع ہوتا ہے کہ اگر ہم ریجیکٹ کر دیں تکبر کی وجہ سے کہ یہ میں نہیں مانتا، ایسی بات کو میں نہیں مانتا یار. This is a very grave situation and a grave sin. Allah doesn't like this. تو یہ میں نے آپ کے سامنے کافر کی ڈیفینیشن رکھنی تھی. اس دنیا میں، اس زمانے میں آدھی دنیا کافر ہو سکتی ہے، پورا پاکستان کافر ہو سکتا، ہمیں نہیں پتہ. ہم بات نہیں کریں گے. یہ خدائی فیصلہ ہے، یہ خدائی کام ہے. We will not play God. We are human beings. ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ. ایک بڑا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے جنگ میں ایک کمبیٹنٹ کو جو ان کے ساتھ لڑ رہا تھا اس کو مارنے لگے، وہ فیٹل بلو دینے لگے، اس نے کلمہ پڑھ دیا، انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا. یہ بات حضور تک پہنچی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، تم نے کیوں قتل کیا جب کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا. آپ کو پتہ حضور کا کیا جواب تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ سچ بول رہا تھا یا جھوٹ بول رہا تھا؟ اس مقام پہ ہمارے پروفٹ علیہ السلام کھڑے ہیں، اخلاقیات کی معراج پہ. وہ کسی کو واجب القتل نہ کہتے تھے، نہ کافر کہتے تھے، نہ دوزخی کہتے تھے، نہ غصہ ہوتے تھے. وہ سراپا شفقت اور رحمت تھے. ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ وہ اسوہ حسنہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. تو خدارا میں تو کہتا ہوں مذاق میں بھی کسی کو کافر نہ کہیں. کیا خبر اللہ کی نگاہ میں ہمارا وہ درجہ و نعوذ باللہ.
شکریہ جی، السلام علیکم۔